قومی ہیروز کو نہیں جانتے. اگر یہاں بھی زمزم کا چشمہ پھوٹے تو یہاں کے پانی میں بھی وہ پاکیزگی آ جائے گی. انسان کے فکر و خیال، انسان کے کردار اور اعمال میں جو چیز کا دخل ہوتا ہے، ان کے جو سورس ہوتے ہیں، ان کے جو ذرائع ہوتے ہیں، ماں کا گود، بستی آس پڑوس کا ماحول، اساتذہ کی تعلیم، پھر مطالعے کے درمیان میں کن کتابوں کو، کس زبان کو پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کا فکری سانچہ ڈھلتا ہے. کیا آج ہمارے بچے ڈپٹی نذیر احمد کو پڑھ پاتے ہیں؟ کیا وہ حالی کو جانتے ہیں؟ کیا مولانا ابوالکلام بھوپائی، کیا علامہ اقبال کو وہ جانتے ہیں؟ میں نے انٹرمیڈیٹ کے بچے سے پوچھا کہ مولانا ابوالکلام، تو کہا کہ فادر آف اگنی میزائل. یہ حال ہے آپ کے بچوں کا. باپ کا نہ خبر اگر بیٹے کو ازبر ہو تو پھر پسر صاحب میراث پدر کیوں کرو. اگر ہم اردو کے لیے واقعہ یہاں پر بیٹھے ہیں تو اردو کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی اگر کوئی کرتا ہے تو اردو جاننے والا مسلمان کرتا ہے. احساس کمتری کے سمندر میں ڈوب گیا ہے یہ. اور میں تو اردو کا مبلغ اس لیے بھی ہوں کہ اسی اردو نے مجھے عزت بخشی. میں جب بھی بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا، آج بھی ایوان میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جناب نوری صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ درجنوں بار اردو کے مسائل اٹھائے. اردو ایڈوائزری بورڈ کا مسئلہ، اردو لائبریری کا مسئلہ، اردو ٹیچروں کا مسئلہ، اردو ٹرانسلیٹروں کی بحالی کا مسئلہ، اردو میں اخباروں میں اشتہارات کا مسئلہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو کے اخبار میں دوسری زبان میں اشتہارات آ رہے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اردو کے لیے اگر ہم واقعتاً زندہ ہیں، مجھے بتا دیجئے خدا کے واسطے ہاتھ اٹھا کر کتنے لوگوں کے گھروں میں اردو کے اخبار آتے ہیں. معاف کیجئے گا، ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے. اردو کی آبادی ہے، اردو کے مدرسے ہیں، اردو آبادی میں اسکول ہے، اردو کا ہیڈ ماسٹر ہے، اردو بچے ہیں. اسکولوں میں جائیے تو پیشانی پہ اردو لکھا ہوا نہیں ہے. کاریالے تو لکھا ہوا ہے، دفتر لکھاتے ہوئے ہمارے ٹیچروں کے ہاتھ دھلے ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، میری تلخ نوائی کے لیے مجھے معاف کیجیے گا. ہم تخیلات کی دنیا میں نہیں رہتے، ہم عملی دنیا کی بات کرتے ہیں. اردو مٹ رہی ہے، اردو پر ہر طرف سے یلغار ہے. اور میں اکثر تک بندی میں کہتا ہوں، میں اپنے ہی گھر میں انجان ہو گئی، میں اردو ہوں، میں بھی مسلمان ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح داڑھی اور ٹوپی پر حملہ ہو رہا ہے، اردو پر بھی حملہ ہو رہا ہے. اردو پر بھی حملہ ہو رہا ہے. اردو کے ادیبوں پر، اردو کے قلمکاروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اردو کی اکیڈمیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. دوسری بڑی خامی رہی ہے کہ سکہ رائج الوقت، مودی نے پیسے بند کیے تھے 2000 کے نوٹ، 1500 کے نوٹ بند کیے تھے انہوں نے. اگر وہ نوٹ کسی نے پرانے رکھ دیے، حالانکہ کاغذ بہت دبیز، آج کے اس نوٹ سے زیادہ کڑا پن تھا اس میں، اگر وہ کسی نے رکھ دیا تو میں کہتا ہوں کہ آج اس 500 روپے کا نوٹ لے کے جاؤ گے تو 5 روپے کی مونگ پھلی بھی تم کو نہیں دی جائے گی. وہ نوٹ عجائب گھر کی زینت تو بن سکتا ہے، بازار کی قیمت نہیں بن سکتا. ٹھیک اسی طرح سے یہ اردو ادب جو ہماری زبان نہیں ہے، یقیناً کہ آج سے 300 سال 400 سال پہلے ہماری زندگی الگ تھی، علائق الگ تھے. لوگوں کو فرصت تھی، داستان گوئی کہتے تھے، لوگوں کو فرصت تھی، ناول پڑھتے تھے. لوگوں کی فرصتوں میں کمی آئی، پھر افسانچے کا دور آیا، طویل نظمیں لکھی جاتی تھی، مسدس پڑھے جاتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہے. کل تک کا معاملہ تھا اخلاقیات کا، سماجیات کا معاملہ تھا. ابھی سائنس اور تکنیک نے ہمارے سماج کو ازحد تبدیل کر دیا ہے. آج بچے ہمارے موبائل میں آ گئے ہیں. آج ہم کو ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو کس طرح سے بچائے رکھیں. اس کے لیے ہمارے ادیبوں کو، فنکاروں کو، قلمکاروں کو، مدرسوں کو سوچنا ہوگا. اس کے لیے اردو آبادی کو اٹھنا پڑے گا. اردو کی پڑھائی اپنے بچوں کے لیے لازم کرنی پڑے گی. آپ اردو کو زندہ رکھ پائیں گے. رشنلائزیشن کے نام پر پرشین کے وسطات ختم کر دیے گئے. ہم لوگ اس زمانے میں میٹرک پاس کی 80 میں، یاد ہوگا بھائی عبد المنان صاحب کو، کہ ہم لوگ پرشین پڑھتے تھے اور نن مسلم بچے سنسکرت پڑھتے تھے، اور دونوں میں کامنل مارکنگ ہوتی تھی. پنڈت جی بھی 90 نمبر دیتے تھے، مولانا بھی 90 نمبر دیتے تھے. 30 نمبر کے مائنس ہونے کے بعد باقی نمبر جو ہے ایگریگیٹ میں جڑتا تھا، ڈویژن میں ہیلپ کرتا تھا. لیکن بڑی چالاکی سے فارسی کو ایکسٹرا آپشنل کر دیا گیا اور سنسکرت کو آپشنل رکھا گیا. سنسکرت کے نمبر جڑے اور بچے ٹاپ 10 میں آ گئے، اور ہمارے بچے نہیں آ پا رہے. رشنلائزیشن کے نام پر گواہوں کے مجاہد صاحب، کالجوں میں فارسی کے اساتذہ کی جگہ ختم کر دی گئی. ہائی اسکول میں فارسی کے جو ٹیچر ہوتے تھے وہ مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ہوتے تھے. میں انسان اسکول میں پڑھتا تھا
اب میرے ابو کے ریاض صاحب رسل ہائی اسکول کے ہاسٹل کے ذمہ دار تھے. مجھے ابو نے انسانی سکھ سے یہاں لا دیا کہ مولانا کی تربیت کرو. ایک مدرسہ بیک گراؤنڈ کا ایک آدمی مل جاتا تھا, لیکن آج پرشین کے ٹیچر ختم ہو گئے. ابھی جو نیا ماپدنڈ ٹیچروں کی بحالی کا آیا ہے, آپ جان لیجئے کہ ہائی اسکول میں اردو کے ٹیچروں کی کوئی جگہ نہیں. لیکن جو بولے گا تو بکواس ہے, جو لڑے گا تو النگ ہے, اور وہ شریف زادے جو منہ پر پٹی باندھ کر آپ کے مسائل پر کوئی بات نہیں کرتے, کہ لوگ بڑا اچھا ہے میاں, بڑا ملو جلو, چھوٹا پیدا ہو جاؤ پہلے پورے ہو چلو سے. معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہماری قیادت کس کام کے لیے ہے. یہاں کے عالموں کو اور خطیبوں کو اٹھنا پڑے گا. اور آج ہم 21ویں صدی کے ایک حصے کو گزار چکے ہیں, 25% حصہ اس صدی کا گزر چکا ہے, لیکن ابھی بھی ہماری بستیوں میں خواتین کی ایک ایسی خاطر تعداد نہیں ہو پائی ہے کہ آج کی محفل میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تو شاید سلیقے سے سن بھی پاتی. وہ نہیں ہے, مجھ کو لڑنا پڑے گا. ہمارے یہاں مذہبی جلسے بہت ہو رہے ہیں, لیکن آج کیا ہو رہا ہے, آج ادیبوں سے میں جو گزارش کرنے والا ہوں, دوسری طرف میں جاؤں, آج کے تقاضے ہیں تکنیکی دور میں اپنے بچوں سے اردو کیسے جوڑیں. بچوں کو کھیلنے کے لیے, چھوٹے بچوں کو گود میں بچے ہیں, سوائے ہادی کے کوئی دوسرا, باقی آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے جو اپنا وہ دیکھتے ہیں, کارٹون دیکھتے ہیں, اس میں نت نئے قسم کے مذہبی نفسیاتی کارٹون ہیں. لیکن اردو والوں کے پاس ایک ہادی کے علاوہ کوئی دوسرا پروگرام نہیں ہے. اردو میں قصے اور کہانیوں کی دوسرے سیریل ہیں, اردو میں آگے چاہیے, اس کو تیار کرنا پڑے گا. اب آپ کی چھپی ہوئی کتابیں بہت کم لوگ پڑھیں گے. اب تو الیکٹرونک جو میڈیا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں کام لینا پڑے گا. اور آج کے موضوعات بھی بدل گئے ہیں. آج سے 50 سال پہلے غربت تھی اور پردہ باقی تھی, اور آج جو نئی تعلیم ہے, اکبر آبادی کی زبان میں حامدہ چمکی نہ تھی جب انگلش سے بیگانہ تھی, اب وہ شمع محفل ہے پہلے خاتون خانہ تھی. آج جو آپ کی نئی نسل ہے بے پردگی کا شکار ہے. آج بارات کی حرام خوری ہو رہی ہے, جہیز پر بیٹیاں جلائی جا رہی ہیں کہ جہیز کے بھیڑ, اپنی بیٹیاں اغیار کی بستیوں میں جا رہی ہیں. نوجوان آج جوئے میں مبتلا ہے. مسلمان اور شراب پیے ایسا ممکن نہیں, لیکن آج مسلمانوں کا بچہ غیروں سے زیادہ اسپیکٹ کر رہا ہے. ٹھاکر گنج میں 16 سال کی عمر کے ایک بچے نے ماں اور باپ دونوں کا قتل اس پر کر دیا. آپ کی نئی نسل کدھر جا رہی ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہاں معاف کیجئے گا, ہم بڑے دوغلے دینداری سے بھی گزر رہے ہیں. سر پر ٹوپی نہیں بھی ہو تو نماز ہو جائے گی. مفتی جاوید اطہر قاسمی صاحب اکثر جاتے ہیں میرے ساتھ کہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ ٹوپی پہنتے ہیں لیکن بیٹیوں کو دیکھیں سر پر دوپٹہ نہیں ہے ان کا. تو جو بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ نہ رکھ سکے ایسے لوگوں کو ٹوپی پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں بچوں کو اردو کی تعلیم نہیں دے ایسے لوگوں کو اردو کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں. میں ابھی اردو کے ایک استاد ہیں ہمارے, مجھ سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, میں مجھ سے کہا انکل پاپا نہیں ہے. میں نے کہا بیٹے ابا ہے تو میرا سلام کہنا, اس گھر میں ابا ہی کو رہنے دینا, میں انکل نہیں تمہارا چاچا ہوں, اس لفظ کو باقی رکھنا. میرے بھائیوں, آج دوسری زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, نبی کی سنت بھی نہیں ہے, صحابہ کو دوسری. ہم تو سب سے بڑا کام متکلم کا یہ ہے کہ مخاطبین کی رعایت کرتے ہوئے بات کریں, اور یہی کام جناب امام مظہر عالم صاحب نے کیا. سیمانچل کے شاعر تھے تو سیمانچل کے لوگوں کی باتیں اس نے کی. آج جو مخاطب ہے نئی نسل کو سامنے میں رکھ کر ہمارے ادیبوں کو, فنکاروں کو, معلموں کو, قلمکاروں کو ادبی پارے طے کرنے پڑیں گے. اگر وقت رہتے ہوئے ہم نے لڑائی نہیں لڑی, اردو پیشانی میں لکھا ہوا ہو, اردو کے اشتہارات آئیں, اردو بلاگ میں لکھا رہے, یہ آپ کا قانونی حق ہے. اس کے سرکولر جاری ہیں, آپ مانگ لیجئے نوری صاحب سے کہ تمام تر سرکولر جاری ہیں. اور ابھی میں تحدیث نامہ کے طور پر کہہ دوں, یہاں اردو کونسل ہند کی جانب سے کشن گنج کی ساخت ترتیب پائی ہے, اور یہ جناب قسیم صاحب اس کے صدر ہیں, اور جناب آفتاب صدیقی صاحب جلالی ہیں, وہ ان کے سیکریٹری ہیں. لیکن ان کا جلال ہم لوگوں پر برسے گا, لیکن ایک دن جب ڈی ایم صاحب کے یہاں جا کے جلال برسا تو اللہ کا شکر ہے کہ اردو میں کئی کام ہوا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اردو کے جو واجب حقوق